آپ نے کبھی سوچا ہے کہ پارا چنار جیسے چھوٹے شہر میں اتنی مذہبی تناؤ اور مسائل کیوں ہیں؟ کیا یہ صرف علاقائی ڈیفرنس ہے یا اس کا تعلق تاریخی اور سیاسی وجہ سے ہے؟ آج ہم سمجھیں گے کہ پارا چنار میں مذہبی ڈیفرنس کیسے شروع ہوئے، کیسے بڑھتے گئے اور ان کا حل کیا ہو سکتا ہے۔ پارا چنار کی تاریخ بہت گہری ہے۔ یہ علاقہ پہلے گندھارا سیولائزیشن کا حصہ رہا، پھر برٹش حکومت کے دور میں ٹیریبل ایریا میں شامل کیا گیا۔ اس علاقے کی لوکیشن افغانستان کے بارڈر کے قریب ہے، جو ہمیشہ سے اس کو ایک اسٹریٹجک جگہ بناتا ہے۔ یہاں کے لوگ اکثر شیعہ اور سنی مذہب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ پارا چنار میں شیعہ مسلمانوں کا بہت پرانا اور بڑا طبقہ رہتا ہے۔ یہ لوگ اکثر اپنے مذہبی بلیف اور عزاداری کے لیے مشہور ہیں۔ شیعہ کمیونٹیز نے یہاں اپنے بلیف کے ساتھ ہمیشہ ایک مضبوط پریزنس بنائے رکھی ہے۔ سنی مسلمان بھی یہاں کا ایک اہم طبقہ ہے، جو علاقے کے مختلف حصوں میں رہتے ہیں۔ سنی بلیفز اور پریکٹس بھی یہاں کے مذہبی اور علاقائی کلچر کا حصہ ہیں۔ پارا چنار میں شیعہ اور سنی لوگوں کے درمیان انیشلی اتنی لڑائیاں نہیں ہوتی تھیں۔ 1980 کے دور میں افغان جنگ کے دوران ایکسٹریمسٹ گروپ کا اس علاقے میں آنا اور ان کا شیعہ سنی تناؤ کو ہوا دینا شروع ہوا۔ انٹرنیشنل فورسز جیسے سعودی عربیہ اور ایران نے بھی اپنے انفلوئنس کو بڑھایا، جو شیعہ سنی کانفلکٹ میں اضافہ کا سبب بن گیا۔ 1980 کے بعد سے پارا چنار ایک ایسے علاقے میں تبدیل ہو گیا جو مذہبی تناؤ کا مرکز بن گیا۔ اس کے کچھ واضح ریزن ہیں۔ افغان بارڈر کے قریب ہونے کی وجہ سے ایکسٹریمسٹ گروپ یہاں سے گزرتے ہیں۔ یہ گروپس اکثر شیعہ اور سنی طبقات میں نفرت کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ شیعہ اور سنی لوگوں کے درمیان نفرت کی وجہ سے اکثر ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہیں۔ ایک مسجد یا جلوس پر اٹیک ہوتا ہے تو دوسری کمیونٹی جواب میں کوئی اور کام کرتی ہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ ایران اور سعودی عربیہ کا انفلوئنس اس علاقے کے کنفلکٹ میں بڑا رول ادا کرتا ہے۔ لوکل پولیٹیکل لیڈرز بھی کبھی کبھی اپنے مفادات کے لیے اس تناؤ کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ تعلیم اور اکنامک اپارچونیٹیز کی کمی کی وجہ سے لوگ آسانی سے ایکسٹریمسٹ گروپ کے انفلوئنس میں آ جاتے ہیں۔ لوگوں کو مذہبی اور سیاسی مسائل سمجھنے کے لیے پلیٹ فارمز نہیں ملتے۔ آج کے دور میں بھی پارا چنار میں شیعہ سنی کنفلکٹس افسوسناک طور پر برقرار ہیں۔ یہاں کچھ کیز ایشوز ہم بیان کریں گے۔ ہر سال جلوس اور عید کے دوران لڑائیاں یا کلیشز کی خبریں آتی ہیں۔ اکثر لوگ اپنے مذہبی بلیف کے لیے کھل کر عمل نہیں کر پاتے۔ کئی بار بم بلاسٹ اور ٹیررسٹ اٹیک کی وجہ سے معصوم لوگ مر جاتے ہیں۔ شیعہ کمیونٹیز اکثر اپنے علاقے تک محدود ہو جاتی ہیں، جبکہ سنی علاقہ دوسری طرف۔ نفرت کی وجہ سے لوگ اپنے روزگار اور تعلیم کے موقع کھو دیتے ہیں۔ انفراسٹرکچر اور ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کی کمی لوگوں کی زندگی مشکل بناتی ہیں۔ شیعہ اور سنی علماء کے درمیان ڈائیلاگز کا سلسلہ شروع کرنا ضروری ہے۔ کمیونٹیز کے لیڈرز کو انوالو کرنا چاہیے تاکہ تناؤ ختم ہو سکے۔ تعلیم اور مذہبی ہارمونی کو پروموٹ کرنے کے لیے پروگرامز کا آغاز ہونا چاہیے۔ لوگوں کو سمجھنا ضروری ہے کہ مذہبی ڈیفرنس کے باوجود انسانیت سب سے بڑھ کر ہے۔ سیکیورٹی کو مضبوط بنایا جائے اور ایکسٹرنل انٹرفیرنس کو روک دیا جائے۔ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے ذریعے لوگوں کو روزگار اور تعلیم کی فیسلٹی فراہم کی جائے۔ شیعہ اور سنی لوگ اگر ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں تو تناؤ کم ہو سکتا ہے۔ ایک دوسرے کے بلیفز کا عزت کرنا اور مل جل کر رہنا ہی اصل حل ہے۔ پارا چنار ایک خوبصورت جگہ ہے، مگر مذہبی تناؤ نے اسے افسوسناک دور میں ڈھال دیا ہے۔ لیکن امید ہے کہ اگر لوگ اور حکومت مل کر کام کریں تو پارا چنار ایک امن اور ترقی کا مرکز بن سکتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اپنے ویوز شیئر کریں اور اس مسئلے کو سمجھنے اور بہتری کے حل تلاش کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔